دوستوں آج 12 سفر اتوار کے دن چلتے پھرتے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لینا۔ جس گھر میں سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیابی نہیں ملی، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفہ کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، آج سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس کی دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ دوستوں یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہیں پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن کے وظیفے پورے نہیں ہوتے وہ اپنی منمانی سے پڑھتے ہیں۔ دوستوں آپ ویڈیو کو بار بار اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، اس لیے پھر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے شکایات کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوستوں میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% رزلٹ ہے، لیکن کمی صرف ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ نکال کر اگر وظیفے کو کر دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھی روشن نصیب کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں، قرضوں سے نجات کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ میں بار بار ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دوستوں اتوار تو بہت سے آئیں گے، لیکن سفر کا یہ قبولیت والا، یہ معرفت والا اور اللہ کے قریب لے جانے والا، ہر حاجت کو پورا کرنے والا اتوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج سفر کی 12 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ کے گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے کی جتنی بھی شیطانی اور زمینی آفات ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ دوستوں سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ منحوس مہینہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس مہینے میں نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں اور بہت سے مسائل سے پرہیز کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ سفر کی 12 تاریخ آپ کے مقدر کو بدل سکتی ہے۔ صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لیں۔ سفر کی 12 تاریخ آپ کے مقدر کے تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے۔ آج جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، انشاءاللہ اسی سال دولت مند ہو جائے گا۔ سفر کی بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت سے برا جانا جاتا ہے۔ دیکھیں میری آپ سے گزارش ہے کہ میں آج آپ کو سفر کی 12 تاریخ اور اتوار کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ دینے جا رہا ہوں جسے بے شمار لوگوں نے پڑھا، جسے بے شمار لوگوں نے آج تک فائدہ اٹھایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔
جس کے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جس کو اللہ کریم سے مانگنا نہیں آتا، وہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، اور سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی نہیں مل سکتا، جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ صرف 7 بار یہ قرآنی سورت پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، اس وظیفے کو رزق اور دولت کا پاورفل عمل بھی کہا جاتا ہے۔ آج جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، میں صرف وظیفہ بتا سکتا ہوں، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے ہے۔ آج آپ میں سے اگر کوئی بے گھر بیٹھا ہے، جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ہر مہینے کرائے دار سے بحث ہوتی ہے، مالک مکان گالیاں بکتا ہے۔ آج کرائے داروں سے میری گزارش ہے کہ سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن صرف 7 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ لو، انشاءاللہ اپنا ذاتی مکان بھی نصیب ہوگا۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹا ہے، مقروض بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، آپ ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جو کوئی آج مقروض بیٹا ہے اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کا قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ اب یہ نہ سوچنا کہ کروڑوں کا قرض ہے، لاکھوں کا قرض ہے، کیسے اترے گا، رب سے مانگ کر تو دیکھو۔ آج اگر آپ میں سے جس کے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، طلاق کی نوبت پہنچی ہے، بیٹیاں اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں، بیٹیاں ماں باپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، بیٹوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لیں۔ قرآنی سورت سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس عمل کو لازمی کر لینا، جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ پوری ہو کر رہے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج ایک بار سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھو، آپ کو کسی اور وظیفے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، کئی سالوں سے ڈاکٹرز کے چکر لگائے، بڑے بڑے انجیکشن دوائیں استعمال کر لی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آج ماہ سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن بیٹی پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک شخص پڑھ لے، یہ سورت پڑھ کر نیت کر کے بیٹھے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹا ہوں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا، انشاءاللہ آپ کی اولاد ہو جائے گی۔ آپ میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہے تو شفاء کلی کے لیے پڑھ لے، جس کو لگتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں زمین پر اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں تنگ دستیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، تو ایسے تمام افراد سے میری گزارش ہے کہ آپ سفر کی 12 تاریخ اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، پورے مہینے کی نحوست، پورے مہینے کی تمام شیطانی اور زمینی آفات سے حفاظت ہوگی، پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والوں، یہ نیا کاروبار اگر آپ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو نیا کاروبار بھی کریں،
انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو حادثات سے محفوظ رکھے گی۔ اللہ والوں کے باقی مہینوں کے اندر کوئی کاروبار شروع کیا جائے تو کیا اس کے اندر پریشانیاں نہیں آتی ہیں؟ ہر حال اس کے اندر آتی ہیں۔ ہر حلال رزق کے اندر اللہ رب العزت نے مشقت بھی رکھی ہے، پریشانیاں بھی رکھی ہیں، اور ٹینشن اور آزمائش بھی رکھی ہے۔ بس ہمیں ثابت قدمی سے ان پر اترنے کی ضرورت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ترتیب کیا ہے، ذرا ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اب چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ماہ سفر کی 12 تاریخ اتوار کے دن ہے۔ اب آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر ایک بار اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ لوگ وظیفے کا آغاز کر دیں تو پہلے آپ لوگ 3 بار کلمہ شریف بھی پڑھ لیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، جس نام کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے، آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سوچیں وہ نام کتنا عظیم ہوگا، وہ نام کتنا بلند رتبے والا ہوگا، اس نام کی کیا فضیلت ہوگی جب آپ لوگ ماہ سفر کی 12 تاریخ کو اتوار کے دن آپ لوگ یا فتاحو کو پڑھیں گے۔ یا فتاحو وہ نام ہے جس نام کی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ جب کوئی بندہ یا فتاحو کو پڑھ کر مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہوں، کاروبار میں پریشانی ہو تو اس کو مٹا دیتا ہوں، گھر میں خیر و برکت کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ یا فتاحو کو پڑھ کر جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ اللہ والوں یا فتاحو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاحو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا فتاحو کو صرف اور صرف 10 بار 10 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 10 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک مجرب نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا محمد ہے۔ آپ لوگوں نے یا محمد پڑھنا ہے۔ یا محمد یہ ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام یا محمد کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا فتاحو کو پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا محمد 2 بار ہو گیا،
یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے پڑھنا آرام آرام سے ہے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا فتاحو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا محمد کو پڑھا۔ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ ایسا مجرب اللہ پاک کا نام بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور یہ میرے رب کی صفت بھی ہے، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اگر ہمیں مانگنا آ گیا تو اللہ پاک کی ذات ہم پر مہربان ہو جائے گی۔ وہ ذات ہم پر اتنی مہربان ہو جائے گی کہ ہم لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سفر کی 12 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے، آپ لوگوں نے صرف اور صرف اللہ الصمد کو 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو آپ لوگوں نے 21 ٹائمز یعنی کہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل، آج کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ الحمدللہ 1 بار ہو گیا، الحمدللہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الحمدللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ چاروں وظیفے پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ ایک بار پھر سماعت کریں۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا محمد، تیسرے نمبر پہ اللہ الصمد، اور آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اور اس کی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے 1 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 بار کلمہ شریف پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 3 بار پڑھا جائے گا۔ جب آپ لوگ اس کو 3 بار پڑھ لیں، پھر 3 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد یہ پورا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، پہلے نمبر پہ یا فتاحو، پھر یا محمد، اللہ الصمد اور الحمدللہ، یہ 4 عمل آج آپ لوگوں نے ماہ سفر المظفر کی آپ نے 12 تاریخ اتوار کے دن بالخصوص پڑھنے ہیں۔ جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق ہی پڑھیے گا، غلطی نہیں کریے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔